أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 49 کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ایز یوزول جو ہمارا سٹیپ نمبر 1 ہے کہ یہ جو آیت ہے تھوڑی سی لمبی آیت ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو اپنے ٹائم کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ. جو اس میں موٹی موٹی چیزیں ہیں سیکھنے کی، گرامیٹیکل انالیسس کی اور ٹرانسلیشن کی، وہ ساری کور اپ ہونی چاہیے انشاءاللہ. تو سٹیپ نمبر 1 میں اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو آیت ہے اس میں جو الفاظ ہے ان کو ہم الگ کرتے ہیں. ٹھیک، چلے. وضع الکتاب ترى المجرمين مشفقين مما، یہ اصل میں بنا ہے من اور ما سے، تو یہ دو الفاظ سے بنا ہے، دو کلمات سے، من پلس ما. فی ایک اور ہا کی ضمیر دوسرا ورڈ بنتا ہے. یقولون یا ویلتنا مالی. یہ جو مالی، اس کا ہم ٹرانسلیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ مالی ایک ہی کلمہ بنتا ہے، لیکن ایکچولی میں یہ دو کلمے ما اور لی، لامی جارہ والا، حرف جارہ والا. ھذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصا پلس ہا کی ضمیر. ٹھیک ہے. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم نے اسماء جو ہے، ایک ہماری آیت نمبر 49 ہے، اس میں ٹوٹل جو الفاظ ہے، جو کلمات ہے، ان کو ہم نے الگ کیا ہے. اب سٹیپ نمبر 2 پہ ہم جانتے ہیں عربی زبان میں جتنے بھی کسی بھی جملے میں الفاظ ہوں گے، کلمات ہوں گے، اس میں کچھ اسماء ہوتے ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ حروف ہوتے ہیں. یعنی ان کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے ناؤن، ورب اینڈ پارٹیکل. تو ان میں ہم اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو 3 کیٹیگرائزیشن ہے کہ اسم، فعل، حرف کی، اس میں ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. چلیں. واو یہ ایز یوزول جو ہے نا، یہ حرف عطف اینڈ کے میننگ میں، تو یہ آپ کا حروف کی کیٹیگری ہم مانیں گے اس کو. ہا، ووضع. ٹھیک ہے. فعیلا وزن پہ، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، آپ کا فعل فا. الکتاب یہ اصل میں ہے کتابن ورڈ،
کتابن پہ جب ہم الف لام داخل کرتے ہیں، یہ بیسیکلی اس پہ الف لام داخل ہے تو بن گیا الکتاب. تو جس بھی کلمے پہ الف لام داخل ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو یہ آپ کا اسم. ف یہ بھی حروف استنافیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کبھی اینڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہ آپ کا حرف ہے ہاں، ٹھیک ہے. پھر ترا، دیکھیے بیسیکلی ہے فترل، لیکن اگر اس کو الگ پڑھیں گی تو ترا پڑھیں گی، یہ الف مقصورہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے آئے گا اس کا ڈسکس. تو ترا، تو یہ بیسیکلی چونکہ اس پہ علامت مضارع ہے الف تا یا نون، تو یہ آپ کا فعل ہے. فا المجرمین میں الف لام ہے آگے دوبارہ، تو یہ آپ کا اسم. دوسرا یہ مجرمین ورڈ ہے نا، مجرمین، اس پہ ابتدا میں میم ہے، میم ضمہ، آخر پہ اینا والی ساؤنڈ. اسی طرح سے جن الفاظ میں ابتدا میں میم ضمہ ہوگا، میم مضموم، اور آخر پہ اینا اونا ساؤنڈ، یہ سارے کے سارے اسما ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. تو ایسے ہی مشفقین بھی اسم. میم ما، یہ ہے من پلس ما. من حرف جارہ، حرف جارہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مجرور، وہ اسم ہوتا ہے. تو یہاں پہ ما بیسیکلی اسم ہے تو یہ حرف، لیکن بعض اوقات یہ ما جو ہے اس کے بہت سارے اقسام ہیں. کچھ اقسام یہ کہ وہ اسم بھی ایکٹ کرتا ہے، جیسے اسماء موصولہ، تو یہ آپ کا اسم ہے. فی حرف جارہ، جب حرف جارہ آ گیا تو اس کے بعد اسم ہی ہوگا، اور یہاں ہا کی شکل میں یہ ضمیر ہے تو اسم. واو حرف، یقولون میں ابتدا میں علامت مضارع ہے تو یہ آپ کا فعل مضارع، ٹھیک ہے. یا ویلتنا، یا ہم جانتے ہیں، یا ایہا، یا مزمل، یا مدثر، یا فاروق، تو یہ حرف ندا ہے کسی کو پکارنے کے لیے. ظاہر سی بات، جس کو پکارا جائے گا وہ اسم ہوگا، منادا. یہاں پہ منادا ہے ویلتنا، یہ ویلتنا تھا، یعنی مضاف الیہ. تو ویلتا ایک کلمہ ہے جو کہ اسم ہے، پھر نا کی ضمیر اور ضمائر سارے کے سارے اسما ہیں. ما لی، یہ ما پلس لی ہے، ٹھیک ہے نا. ما حرف استفہام، لی حرف جارہ. حرف جارہ تو اس کے بعد مجرور اسم آئے گا. یہاں پہ حاضل کتاب آیا ہے، حاضہ اسماء اشارہ اسم، الکتاب اسم ہے کیونکہ الف لام اس پہ داخل ہے. لا حرف نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یغادرو، اس پہ علامت مضارع ابتدا میں، تو آپ کا فعل مضارع ہو سکتا ہے. صغیرتن اسم، کیونکہ آخر پہ تنوین ہے اور گولتا بھی ہے تو اسم. واو حرف، لا حرف نفی، کبیرتن یہ بھی اسم کیونکہ سیم پیٹرن گولتا اور تنوین. اللہ کی عموماً یہ حرف استثناء کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. بہرحال یہ آپ کا حرف. احصا، اس میں بھی علامت مضارع ہے الف تا یا نون ابتدا میں، تو یہ آپ کا فعل، ساتھ میں ہا کی ضمیر ہے تو اسم. یہ ضمائر سارے کے سارے اسما ہوتے ہیں اور معرفہ اسما ہوتے ہیں. واو حرف، وجدوا فعلوا، تو یہ فعل کا پیٹرن ہے، فعل ماضی کا. ما، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ما جو ہے اس کے بہت سارے اقسام ہیں، 5-6 اقسام. عموماً یہ استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات نفی کے لیے، بعض اوقات اگر یہ اسماء موصولہ کے طور پر استعمال ہو تو اسم ہے. بہرحال یہاں پہ یہ کون سا ما ہے یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتا چلے گا بعد میں، لیکن فی الحال تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. یہ اسماء موصولہ ہے تو اسم. عاملو، فعلو، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا فعل ہے، اینڈ پہ جو او والی ساؤنڈ ہے، عاملو، تو یہ آپ کا فعل. یہ بھی انشاءاللہ ساری چیزیں آگے ڈسکس ہوں گی ان کی کنسٹرکشن. حاضرن، اس میں آخر پہ تنوین ہے تو اسم. جیسے الف لام موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی، ویسے ہی کسی بھی کلمے کے آخر پہ جب تنوین ہوگی تو وہ اسم ہوتا ہے. واو حرف، لا حرف نفی، یظلم علامت مضارع اس میں موجود ہے یا، تو یہ آپ کا فعل. ربک، رب اسم کیونکہ مضاف ہے، کا ضمیر تو اسم ہے. احدن کے آخر پہ تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے.
تو اس طرح سے ہم نے اسما افعال اور حروف کو الگ کیا. اب چلتے ہیں ہم, چونکہ آیت بہت لمبی ہے, اگر ہم اس پہ ڈیپ انالیسس میں چلے جائیں تو یہ بہت ٹائم لے سکتا ہے. کوشش کریں گے کہ جو موٹے موٹے قواعد ہے اور تھوڑا سا تیز چل کے اس آیت کو ہم اپنی ٹائم میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں, اور سیدھی سی بات, اس کا ٹرانسلیشن اور اینڈ. وَوُضِعَ, یہ واو ضاد عین مادے پہ بنا ہے, اس کے روٹ ورڈز فُعِلَ پیٹرن پہ. تو یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے, واحد مذکر غائب کا غائب, اس کا مطلب ہے رکھنا. لیکن ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ اس رکھنے کا میننگ اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وُضِعَ جب جیسے ہم کہیں گے قُتِلَ مارا گیا, وُضِعَ اور رکھی گئی. ٹھیک ہے, اور رکھی گئی. اچھا, دوسرا اہم پوائنٹ ہم یہاں ڈسکس یہ کریں گے, بعض اوقات کوئی بھی ماضی کا بھی اگر صیغہ ہونا, یہ کانٹیکسٹ کو دیکھ کے اس کا مضارع کا بھی معنی نکلتا ہے. چونکہ یہاں پہ واو حرف عطف ہے, اس کا مطلب یہ ما قبل کے ساتھ جڑا ہے, جو ما قبل والی آیت ہے اس کے ساتھ یہ جڑی ہے. تو وہاں پہ اگر مضمون فیوچر کا چل رہا ہو تو اس میں فیوچر کا بھی معنی نکالا جا سکتا ہے, جو ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. ابھی تو ہم نے اس کا معنی نکالا ماضی مجہول کے حساب سے, اور رکھی گئی, وُضِعَ. ٹھیک ہے, یا رکھا گیا. ابھی آپ اس کو رکھی گئی یا رکھا گیا بھی رکھیں. نارملی اس کا مطلب تو ہے رکھا گیا نارملی, لیکن آگے ہے الکتاب. الکتاب اسم ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. چونکہ یہ ماضی مجہول ہے تو حالت رفع میں اس کا مطلب یہ نائب الفاعل ہے. اب کتاب, اب اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو کیا کریں گے, اور کتاب رکھی گئی, اس لیے ہم نے رکھی گئی اس کا لکھا. ٹھیک ہے, اور کتاب رکھی گئی. اب چونکہ اگر آپ ما قبل کی جو آیت ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو ما قبل کی آیت تھی وہ قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. قیامت برپا ہو رہی تھی, سب لوگ روز محشر میں جمع ہوں گے اپنے اللہ کے ہاں. تو اس کا مطلب کیا ہے, فیوچر کا میننگ یہاں پہ ہم نکالیں گے کہ وہی مضمون چل رہا ہے, اور رکھی جائے گی, اور کتاب رکھی جائے گی, اور رکھی جائے گی کتاب. اب یہاں پہ الکتاب ہے, یہ کون سی کتاب ہے, یہ انسان کی جو زندگی ہے, جو زندگی انسان نے گزاری ہے وہ کتاب کی شکل میں محفوظ کر لی جاتی ہے. ہمارے جو فرشتے ہیں منکر, یہ جو کرامن کاتبین, یہ ہر کسی عمل کو قید کرتے ہیں, اس کتاب میں لکھ لیتے ہیں, اور یہی کتاب روز محشر میں اللہ کے حضور سامنے رکھ لی جائے گی جب یہ بندہ حاضر کیا جائے گا, یا یوں کہیے بندے کو دکھا دی جائے گی. اور رکھی جائے گی کتاب, رکھی جائے گی کتاب زندگی, اور کھول کر, یہ بھی اس کا معنی نکال سکتی ہیں کہ کھول کر رکھ لی جائے گی انسان کی زندگی کی کتاب. وَوُضِعَ الْکِتاب. ٹھیک ہے, اب یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ روز محشر کا منظر ہے. تو کیا ہوگا, فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, پس یہاں پہ چونکہ جب کتاب رکھی جائے گی تو ہم پھر کا معنی بھی نکال سکتے ہیں, پھر یا پس. ترا, اب ترا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ یا, باب فتح یفتح سے یہ بنتا ہے. جب آپ یفتح بنائیں گے نا, یہ بنے گا یر آیو, یر آیو. یفتح سے آپ فٹ کریں گے اس مادے کو, اس روٹ ورڈ کو, را حمزہ یا بنے گا یر آیو. اب دیکھیے یہ روٹ ورڈ ٹفیکل ہے, اس میں حرف حمزہ بھی ہے, حرف علت بھی ہے. ہم نے بہت بار اس کو ڈسکس کیا, جب بھی حرف علت آ جائے, حمزہ آیا کسی بھی روٹ ورڈ میں, تو اس کا جو فعل ہے اس کو بنانا ایزی نہیں ہے, اس پہ تعلیلات کرنی پڑے گی, اس پہ قواعد اپلائی کر کے تب جا کے ہمیں فائنل فارم ملتی ہے. اب میں یہاں پہ موٹے موٹے لفظ میں بتا دیتا ہوں, چونکہ یہاں پہ را ہے, ما قبل حمزہ ہے, اس کی حرکت کو ادھر ٹرانسفر کریں گے, یہ ساکن ادھر لائیں گے تو کیا بنے گا, یا را حمزہ, اور یہ حرف علت, یہ دونوں مل کے الف بن جاتے ہیں, الف مقصورہ کی شکل میں, جس طرح یہاں پہ ہے. تو یہ بنے گا یا را, یا را, ایسے. تو یا را یہاں پہ ہے ترا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی الف مقصورہ ہے. اگر یہ المجرمین نہ ہو تو ہم پڑھیں گے اس کو فترا. ٹھیک ہے, فترا. تو یہاں پہ یرا ہے تو ترا اس کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, جب اس کی گردانہ پڑیں گے. فترا مطلب دیکھنا, اے مخاطب پس تو دیکھ لے گا. تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے,
پھر یا پس تم دیکھو گے. ٹھیک ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابَ اور جب انسان کی زندگی کی کتاب کھول کر رکھ لی جائے گی. فَتَرَا پس تم دیکھو گے. اے مخاطب تم دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ المجرمین. چونکہ فعل آ گیا اس کے بعد اسم آ گیا. اسم حالت یہ مجرمین ہے. یہ حالت نصب بھی ہے جر بھی ہے. ہم یہاں پہ اس کو نصب مان لیتے ہیں. تو جب یہ نصب ہے تو یہ مفعول بھی ہے. مطلب مجرمین. یہ مجرمین اصل میں اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے. اسم الفاعل اس کا روٹ ورڈ جیم را میم یہ باب افعال سے بنتا ہے. اس میں فاعل ایکٹیو پارٹیسپل. اس کو فارم نمبر 4B کہتے ہیں. اجرما یجرمو تو یجرمو سے بنتا ہے مجرم. یجرمو سے بنتا ہے مجرم. را علامت مضارع کو ہٹا کے میم ضمہ لے کے آ جاؤ تو بنے گا مجرم. آخر پہ تنوین ڈال بنے گا مجرمون. مجرمون مجرمانی مجرمون اسم الفاعل کا جمع کا صیغہ مذکر کا. لیکن جب یہی حالت نصب میں آئے گا تو مجرمین. تو فترا اے مخاطب تم دیکھ لو گے مجرموں کو. مشفقین یہ بھی ہے سیم پیٹرن پہ اسم الفاعل ایکٹیو پارٹیسپل شیم شین فا قاف. یہ بھی سیم پیٹرن پہ باب افعال سے اسم الفاعل بنتا ہے مشفقن. اشفق یشفق مشفقن. تو مشفقن سے مشفقون اور مشفقون کا حالت نصب میں لے جائے تو مشفقین. مطلب جو مراد جو ہے ڈرنے والے. اس کا معنی تو نکالیں گے ڈرنے والے لیکن یہاں پہ ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے ڈرے ہوئے. یعنی یہ ایک طرح کا ان کی حالت بیان ہو رہی ہے. مجرموں کی حالت. اس کو آپ حال کی وجہ سے بھی مان سکتے ہیں. یہ منصوب مفعول بھی مان سکتے ہیں. اس کو حال بھی مان سکتے ہیں. فترا پس تم دیکھ لو گے اے مخاطب تم دیکھو گے مجرمین کو ڈرے ہوئے. المجرمین مشفقین ڈرے ہوئے. ٹھیک ہے. جب کتاب کھول دی جائے گی سیدھی سی بات جو مجرم ہے وہ تو ڈرے گا. اس کو پتا ہے کہ اس کتاب میں ہر کوئی چیز کھول کے رکھی ہوئی ہے. اب کیوں ڈرا ہوا ہے کس وجہ سے؟ مم ما یہ من پلس ما ہے. من پلس ما. اگر یہ من پلس ما ہے تو یہ جار مجرور. ٹھیک ہے. تو اس کا ہم ٹرانسلیشن نکالتے ہیں اس سے. تو یہ ما پھر بنا اگر یہ اسم بنا تو یہ آپ کا ما موصولہ ہے. من ما اس سے. کس سے؟ فی ہی جار مجرور اس میں. تو دونوں کا ٹرانسلیشن کیا ملے گا؟ اس سے اس میں جو اسم اس کتاب میں ہے. تو فترا تم دیکھو گے مخاطب تم دیکھو گے مجرمین کو ڈرے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ مما فیہ جو اس میں ہے اس کتاب میں. جو چیز اس کتاب میں وہ دیکھیں گے اس کی وجہ سے ڈریں گے. ٹھیک ہے. جب وہ سب یہ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ اور یقولون قال یقول قولا قاف واو لام روٹ بورڈ پہ قال یقول نصر ینصر باب نصر ینصر یقولون یقولان یقولون وہ سب کہیں گے اور وہ کہیں گے یعنی وہ مجرم کہیں گے. جب وہ اپنی کتاب کو دیکھیں گے اس میں جو بھی کچھ اس پہ ہوگا وہ ڈریں گے. اس کی وجہ سے وہ دیکھیں گے اور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یا ویلنا. یا اے حرف ندا. ویلتنا ویلتا یہ تھا ویلتنا. ویل یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کس کے لیے؟ جب ہم کہیں گے ہماری کم بختی ہو ہماری خرابی ہو ہماری ہلاکت ہو وائے ہماری ہلاکت ہو. جب ہم کسی پہ پچھتاتے ہیں اور اپنے آپ کو کوستے ہیں تو اس طرح کا الفاظ استعمال کریں گے. کیونکہ جب وہ اپنی کتاب کو دیکھیں گے اس میں ہر کوئی چیز موجود ہوگی. دنیا میں جو بھی انہوں نے بری حرکت کی تھی جو بھی شرک کیا تھا جو بھی اللہ کے ساتھ بغاوت کی تھی اب وہ پچھتائیں گے. ٹھیک ہے. وہ کہیں گے یا ویلتنا ویلتنا ہماری کم بختی ہماری ہلاکت اے ہماری ہلاکت. اس کا ہم ٹرانسلیشن طرح کریں گے. یہ تھا وائلتنا. چونکہ یہ وائلتنا بنتا ہے منادا تو اس لیے منادا جب بھی مضاف مضاف الیہ کی شکل میں ہوتا ہے یہ منصوب بنتا ہے اس لیے وائلتا بنا.
ٹھیک ہے، اے ہماری کم بختی، اے ہماری ہلاکت، یہ پکاریں گے۔ کیوں پکاریں گے؟ دیکھیے آگے بتایا جا رہا ہے، ما لی، ما تو ہو گئے حرف استفہام کیا، یہ لامی جا رہا ہے، تو ما لی کا مطلب ہوتا ہے کیسی، اس کا ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کیسی، کیسی، ما لی، یہ تھا حاذل کتاب، اس میں اشارہ اور مشار الیہ، حاذل کتاب، کتابی کیوں بنا؟ کیونکہ حاذل کتاب مضاف مضاف الیہ ہے، یہ پورا بنتا ہے مجرور اسلامی جارہ کا، اس لیے بنا کتابی۔ حاذا کیونکہ مبنی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ یہ اس کی تینوں شکلیں ایک جیسی ہے، تو حاذل کتابی بنا، مضاف مضاف الیہ لام جارہ کی وجہ سے جار مجرور، سوری یہ حاذل کتاب اس میں اشارہ اور مشار الیہ، لیکن پورا بنا مجرور لام جارہ کے لیے، تو بنا کتابی، یہ کتاب، مشار اشارہ، اسماء اشارہ مشار الیہ ہے، تو یہ کتاب کیسی ہے، یہ کتاب مال حاذل کتاب، یہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری کم بختی، مال حاذل کتاب، یہ کس طرح کی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ کیوں یہ بتا رہی ہیں؟ آگے بتایا جا رہا ہے، لا یغادر، لا یغادر یہ حرف نفی ہے، نہیں، غادر یغادر، غائن دال را روٹ ورڈ ہے اس کا ثلاثی مجرد سے، تو یہ فاعل یفاعل باب مفاعلہ سے، مفاعلہ سے جس کو ہم فارم نمبر 3 کہتے ہیں، ثلاثی مزید فی، سوری، ٹھیک ہے، مفعل سے، غادر یغادر، یغادر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو لا یغادر مطلب جو ہے چھوڑنا، نہیں وہ چھوڑتا ہے، چھوڑے گا، لا یغادر نہیں چھوڑتا ہے، یہاں پہ مطلب کریں گے نہیں چھوڑا ہے یا چھوڑے گا، ٹھیک ہے، نہیں چھوڑا ہے، چونکہ وہ منظر بیان کیا جائے، قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، مجرموں کے سامنے ان کا نام اعمال رکھا جا رہا ہے، وہ پہچان گئے کہ ہمارا نام اعمال بہت خراب ہے، وہ پہچان گئے کہ ہمیں اب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اب یہ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کی کتاب ہے، تو کیوں اس کتاب نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، لا یغادر نہیں چھوڑا ہے، اس نے فعل آ گیا، اس کے بعد اسم آ رہا ہے، منصوب ہے، تو یہ مفعول بھی بنے گا یغادر کا، صغیرتن چھوٹا، یہاں پہ ہم کہیں گے چھوٹی چیز، لا یغادر نہیں چھوڑی کوئی چھوٹی چیز، کیونکہ نکرہ ہے تو کوئی ہم ٹرانسلیشن کریں کوئی چھوٹی چیز، واو اور لا کبیرتن اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، یعنی نہ ہی کوئی چھوٹا عمل نہ ہی کوئی بڑا عمل اس نے چھوڑا ہے۔ مال حاذل کتاب، یہ کس طرح کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرتن نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی چیز، ولا کبیرتن اور نہ ہی کوئی بڑی چیز، الا مگر، الا احصاها مگر، احصاها یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے، یہ دیکھیے اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا صاد اور یا، باب افعال سے اس کو بنائیں گے افعل یفعل، افعل احصیا، تو یہ بنے گا چونکہ یا ہے آخر پہ تو تعلیلات کے قاعدے کے اکارڈنگ یہ الف مقصورہ بنے گا احصا، مراد اس ایک نے جمع کیا، جمع کرنا، گھننا، احاطہ کرنا، احصاہا اس نے احاطہ کیا اس مؤنث کا، احصاہا اس نے احاطہ کیا اس کا، الا مگر، ہم لکھیں گے اس کو اس طرح، مگر اس نے گھیرا ہوا ہے، کس کو؟ اس کو، ہاں ٹھیک ہے، اس مؤنث کو، یعنی وہ جو اعمال ہے ان کو گھیر رکھا ہے اس نے، ہر کوئی چیز اپنے اندر جمع کر کے رکھی ہوئی ہے۔ احصا کا میننگ جمع کا بھی نکالا جا سکتا ہے، احاطہ کرنا بھی، گھن کر کے رکھنا بھی، یعنی اس نے ساری چیزوں کو احاطہ کی ہوئی ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے، ایک تو اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز، مگر کیا کیا ہے، احصا ہے، اس نے ہر کوئی چھوٹی اور بڑی چیز کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے استثناء کے طور پر استعمال نہیں ہے، بلکہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کی الا آ رہا ہے، یعنی
نہیں اس نے چھوڑی کوئی چھوٹی یا بڑی چیز بلکہ ہر کسی چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر کسی عمل کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا ویلتنا، اے ہماری کم بختی، ہماری ہلاکت، ما لہذا الکتاب، کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑی اس نے کوئی بڑی چھوٹی یا بڑی چیز مگر ہر چیز کو کیا کیا ہے، جمع کر کے رکھا، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد میں کیا ہوگا، جب یہ سب سینٹینس بیان کرے گا یہ مجرم، تو اس کے آگے کیا ہوگا، واو اور وجدو، یہ روٹ ورڈ ہے وجدہ، وجدہ وجدہ وجدو، ضرب وجدہ وجدہ وجدو. ٹھیک ہے. تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مطلب پانا، فائنڈ کرنا. وہ وجدو، اور وہ سب پائیں گے، دیکھیں گے، وہ سب پائیں گے، they will find. اور کیا وہ پائیں گے، کیا وہ دیکھیں گے، ما عاملو. دیکھیے ما عاملو ہے، یہاں پہ یہ ما موصولہ ہے. ما عاملو، عاملہ عاملہ عاملو، عین میم لام روٹ ورڈ پہ، عاملو جمع مذکر غائب کا صیغہ. عاملو ان سب نے عمل کیا، ان سب نے کوئی کام کیا. ما عاملو وہ جو انہوں نے عمل کیا. تو یہاں پہ ما اور عاملو ملا کے یہ بنتا ہے اسم، ما عاملو. وجدو، اور وہ پائیں گے، ما عاملو جو ان سب نے کیا ہے، جو بھی کام انہوں نے کیا وہ پائیں گے. اب یہاں پہ ما عاملو مل کے بنتا ہے اسم، اس کو مصدر معول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ما مصدریہ کے طور پر بھی استعمال ہوا یہاں پہ ما. تو ما مصدریہ ہے، ما عاملو وہ جو انہوں نے عمل کی ہے، وجدو اس کو پائیں گے. تو اس کو مفعول بھی آپ کہہ سکتے ہو ما عاملو کو. اور آگے حاضرن منصوب ہے تو یہ بھی مفعول بھی ثانی بول سکتے ہو. وجدو، اور وہ پائیں گے، ما عملو جو انہوں نے عمل کیا، حاضر اپنے سامنے، یعنی وہ اپنے سامنے پائیں گے ہر وہ عمل جو انہوں نے کی ہے دنیا میں. تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے، اور وہ پائیں گے وہ عمل، وہ کام جو انہوں نے کیے ہیں، حاضرن اپنے سامنے یا سامنے. وجدو، اور وہ پائیں گے، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، کام کیے ہیں، حرکت کی ہے، حاضرن اپنے سامنے. آگے اور کیا ہوگا، ولا یظلم، ظلم یظلم. ٹھیک ہے. یظلم، ظا لام میم مادے پہ، یظلم، یضرب باب سے، باب ضرب یضرب سے، لا یظلم نہیں ظلم کرتا ہے یا کرے گا، نہیں ظلم کرتا ہے. آگے ہے ربو کا مضاف مضاف الیہ، تمہارا رب. یہ فاعل ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں تو اس کا فاعل ہے. تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے، تمہارا رب نہیں ظلم کرتا، نہیں ظلم کرتا تمہارا رب. احدن یہ مفعول بھی ہے کیونکہ یہ منصوب ہے اس یظلم فعل کا کسی کے اوپر یا کسی پر. ولا، اور لا یظلم ربک نہیں ظلم کرتا ہے تمہارا رب، احدن کسی ایک کے اوپر، یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب دوبارہ اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے. اب ذہن میں یہ، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ماں قبل کون سا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. ماں قبل قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی، سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، روز محشر میں صفوں میں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا، پھر یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے یہ وہ مرحلہ تقریباً جب نام اعمال کا سلسلہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. جب ہر کوئی عرق میں ڈوب جائے گا، پسینہ ہر کسی کو اس کے اعمال کے بقدر آئے گا، پھر اس کے بہت ہزاروں سال کے بعد جب نام اعمال چیک کیا جائے گا تو کیا ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ تو اور کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی. ٹھیک ہے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اے مخاطب، اے نبی، اے مخاطب، تم دیکھو گے، المجرمین تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین ڈرے ہوئے، مما فیہ اس وجہ سے جو اس میں ہے، یعنی جو اس کتاب میں ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا آئی ہے ہماری ہلاکت،
ہماری بربادی. ما لہذا الکتاب، کس طرح کی، کیسی ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز، الا احصاها، مگر اس نے اس کو جمع کر کے رکھا، اس کا احاطہ کیا ہوا، اس کا گھیرا کیا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس نے نہیں چھوڑی ہے. ووجدوا، اور وہ پائیں گے وہ مجرم، ما عملوا، جو انہیں عمل کیا، حاضراً، حاضر یعنی اپنے سامنے، ولا یظلم، اور نہیں ظلم کرتا، ربو کا، آپ کا رب، احدن، کسی پر بھی. تو یہ آج کی ہماری آیت تھی. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اپنی جو ٹائم ہے، کوشش ہم نے کی ہے اس کو ٹائم کے اندر ہی مکمل کر لیا جائے. بہت جگہ پہ میں تھوڑا سا تیز چلا ہوں، لیکن میں نے کوشش کی تقریباً گرامر کا ہر پہلو ٹچ کیا جائے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز چھوٹی ہو یا سلپ آف دا ٹنگ کوئی غلط چیز نکلی ہوئی تو آپ ضرور لکھ لیجئے کمنٹس میں. انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، یا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.